صبح کے ٹھیک 11 بج رہے تھے۔ شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں رش لگا ہوا تھا۔ لوگ لائنوں میں کھڑے تھے اور نرسیں تیزی سے وارڈوں کے بیچ میں دوڑ رہی تھیں۔ اسی بھیڑ میں ایک دبلی پتلی نحیف سی بوڑھی اماں لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر تھکن اور کپڑوں پر غربت کی مٹی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں خوف اور امید دونوں جھلک رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا مجھے بہت تیز بخار ہے، سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہی، ذرا دیکھ لو۔ ڈاکٹر نے اسے اوپر سے نیچے تک یوں گھورا جیسے وہ کوئی انسان نہیں، صرف ایک بوجھ ہو۔ پھر سخت لہجے میں پوچھا، اماں پیسے بھی ہیں یا مفت میں علاج کروانے آئی ہو؟ اماں نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، نہیں بیٹا پیسے تو نہیں ہیں، اگر اللہ کے واسطے ہے ایک بار دیکھ لو، میری طبیعت بہت بگڑ رہی ہے۔ ڈاکٹر کا چہرہ مزید سخت ہو گیا، ہاتھ کے اشارے سے سیکیورٹی کو بلایا اور بے رحمی سے بولا، یار ہر کوئی فری علاج کرانے آ جاتا ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، انہیں باہر نکالو۔ سیکیورٹی گارڈ نے فوراً بڑھ کر اماں کو بازو سے پکڑا اور زور سے دھکے دے کر باہر کی طرف دھکیل دیا۔ بیچاری اماں فرش پر گر پڑی، ارد گرد لوگ کھڑے دیکھتے رہے مگر کسی نے ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہ کی۔ کوئی تماشا دیکھ رہا تھا، کوئی لڑکیوں کے روپ میں چپکے سے کہہ رہی تھی، لگتا ہے کوئی بے سہارا عورت ہے، شاید کسی اولڈ ہوم سے بھاگ کر آئی ہے۔ اماں درد سے سسکتی ہوئی باہر کے برآمدے جا بیٹھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں صرف ایک سوال چیخ رہا تھا، کیا میری زندگی کی قیمت صرف پیسے رہ گئی ہیں؟ کیا میں اتنی بے سہارا ہوں کہ اسپتال سے دھکے دیے جا رہے ہیں؟ تبھی وہاں سے گزرنے والا ایک غریب صفائی والا رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں جھاڑو اور کپڑا تھا مگر آنکھوں میں انسانیت کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ وہ فوراً دوڑ کر اماں کے پاس آیا اور نرم لہجے میں بولا، اماں آپ فکر نہ کریں، آؤ میں آپ کو اٹھاتا ہوں۔ وہ انہیں سہارا دے کر بٹھاتا ہے، پانی پلاتا ہے اور انہیں اپنے چھوٹے سے کچے گھر کی طرف لے جاتا ہے۔ گھر کیا تھا؟ ایک پرانی چارپائی، مٹی کا فرش، دل بہت بڑا تھا۔ اس نے اماں کو چارپائی پر بٹھایا، نبض دیکھی، پھر اپنی جیب سے بچی کھچی رقم نکال کر قریبی دکان سے دعا خرید لایا۔ اماں کی آواز کانپ رہی تھی، بیٹا تو خود غریب ہے پھر بھی میرے لیے دعا لے آیا، اللہ تجھے خوش رکھے۔ صفائی والے نے مسکرا کر کہا، اماں غریب تو ہوں، کیا ہوا، انسان تو ہوں نا، انسانیت سے زیادہ کوئی چیز نہیں، آپ بس فکر نہ کریں، آج سے آپ یہیں رہیں گی، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے جیسے خدا نے انسان کے روپ میں کوئی فرشتہ بھیج دیا ہو۔ آہستہ آہستہ اماں کی طبیعت سنبھلنے لگی مگر دل کا زخم بہت گہرا تھا۔ وہ اکثر رات کو جاگ کر روتی اور بڑبڑاتی، کاش میرا عادل مجھے یوں بے سہارا نہ چھوڑتا۔ صفائی والا چپ چاپ سنتا رہتا، سوال کبھی نہیں کرتا۔ اسے لگتا تھا کہ اس ماں کے سینے میں کوئی ادھوری کہانی ہے جو وقت ہی بتائے گا۔ وہ اماں کی خدمت ایسے کرتا جیسے اپنی ماں کی کرتا، صبح انہیں دلیا کھلاتا، دوائی دیتا، شام کو ان کے پاس بیٹھ جاتا۔ اماں کا چہرہ قدرے کھل گیا لیکن آنکھوں میں چھپا درد اب بھی صاف نظر آتا تھا۔ ایک دن صفائی والے نے ہمت کر کے آہستہ سے پوچھا، اماں آپ اکیلی کیوں ہیں، کوئی اپنا نہیں؟ اماں نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لرزتی آواز میں بولی، میرے اپنے ہی میرے لیے پرائے ہو گئے، بیٹا سب سے بڑا دکھ یہی ہے۔ صفائی والے نے نرمی سے پوچھا، کیسی اماں، بتائیں، شاید آپ کا دل ہلکا ہو جائے۔ اماں نے ایک لمبی سانس لی جیسے اپنے دل کی پرانی کتاب کا سب سے دردناک باب کھول رہی ہوں۔ اماں نے دھیرے دھیرے اپنی کہانی سنانی شروع کی، بیٹا میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے عادل کی پیدائش کے بعد ہی اس کے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ میں اکیلی ہی اسے پالتی رہی، مزدوری کر کے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگا کر، برتن مانج کر، جیسے بھی ہو سکا بس اپنے عادل کو پڑھایا، سنوارا، دنیا کے قابل بنایا۔ میں نے اپنی ہر خواہش، اپنی ہر نیند، اپنی ہر بھوک پیاس اس ایک بچے پر قربان کر دی اور بالآخر میری محنت رنگ لائی، میرا عادل بڑا افسر بن گیا۔ سب سلوٹ کرتے تھے، بڑی گاڑی میں بیٹھتا تھا، لوگوں کی نظریں اس پر ہوتی تھیں۔ اماں کا چہرہ لمحہ بھر کو فخر سے چمکا مگر پھر اسی لمحے بجھ گیا۔ لیکن بیٹا جب اس کی شادی ہوئی تو میری بہو کو میرا گھر رہنا پسند نہیں تھا، اسے لگتا تھا میں بوجھ ہوں۔ وہ اکثر عادل سے کہتی، تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، ہر وقت بیمار رہتی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ شروع میں میرا بیٹا میرا ساتھ دیتا رہا مگر آہستہ آہستہ وہ بھی بہو کی باتوں میں آ گیا۔ اماں کی آواز ٹوٹنے لگی۔ ایک دن میرا بیٹا میرے سامنے بیٹھا اور بولا، اماں میں آپ کو اولڈ ہوم چھوڑاؤں گا، وہاں آپ کا خیال اچھا رکھیں گے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے تجھے پالنے میں اپنی زندگی لگا دی، کیا آج تو مجھے اپنے ہی گھر سے نکال رہا ہے؟ مگر بیٹا اس نے میری ایک نہ سنی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اولڈ ہوم چھوڑا ہے، جیسے میں اس کی ماں نہیں، کوئی مانگتی ہوئی بے سہارا عورت ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
صفائی والے کا دل جیسے کسی نے چاقو سے کاٹ دیا ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اماں کے ہاتھ تھامتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے، اماں یہ کیسی ناانصافی ہے، جس ماں نے اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے پوری جوانی گنوا دی، وہی بیٹا آج آپ کو اولڈ ہوم کیوں چھوڑ گیا؟ اماں نے نم آنکھوں سے اشارہ لایا، ہاں بیٹا یہی میرا نصیب ہے۔ صفائی والے نے لمبی سانس لی مگر دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اماں نے لرزتی آواز میں آگے کہنا شروع کیا، اولڈ ہوم میں دن تو گزر جاتے تھے مگر دل گھٹتا تھا۔ وہ جگہ میرے لیے گھر نہیں تھی بیٹا۔ ماں صرف چھت سے نہیں جیتی، ماں اپنے بچوں کی سانسوں سے جیتی ہے۔ وہاں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، ہر لمحہ عادل کی شکل آنکھوں کے سامنے گھومتی رہتی تھی۔ جب بیماری بڑھ گئی تو سوچا اسپتال میں شاید علاج ہو جائے، پر وہاں بھی مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔ صفائی والے کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ اس نے اماں کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اماں اب آپ کبھی اکیلی نہیں رہیں گی، جب تک میری سانسیں چلتی ہیں میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا تو نے مجھے آج وہ دیا ہے جو میرے اپنے بیٹے نے چھین لیا تھا۔ اللہ تجھے بہت خوشیاں دے۔ اس رات اماں نے بڑی دیر بعد سکون کی سانس لی۔ انہیں لگا جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا سا ہو گیا ہے۔ مگر صفائی والے کے دل میں یہ بات تیر کی طرح چبھ گئی تھی کہ کوئی ماں جو اپنے بیٹے کو افسر بنائے وہ آج یوں سڑکوں پر دھکے کھائے۔ لیکن وقت کا پہیہ بہت بڑا موڑ لینے والا تھا۔ چند دن بعد ہی وہی بھاگتی دوڑتی سڑکیں تھیں، لوگ اپنے کاموں میں مصروف، گاڑیاں ہارن بجاتی گزرتی۔ شہر میں ایک بڑا پروگرام رکھا گیا تھا، صفائی مہم کا افتتاح۔ بڑے بڑے لوگ، صحافی، شہری سب جمع تھے۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی تھے ایک نامور افسر، عادل ملک۔ سجی ہوئی وردی میں جب وہ اسٹیج پر آئے تو کیمرے چمکے، لوگ تالیاں بجانے لگے۔ عادل پورے فخر سے بولنا شروع ہوا، ہمیں معاشرے سے گندگی ختم کرنی چاہیے، ہمیں غریبوں اور بے سہاروں کی مدد کرنی چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے۔ تالیوں کی آواز گونج رہی تھی مگر اس بھیڑ میں پیچھے ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی، آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہی اماں جنہیں اسپتال سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، جنہیں آج ایک غریب صفائی والا سہارا دے رہا تھا۔ انہیں کانپتے ہونٹوں سے آہستہ سے کہا، یہ میرا عادل ہے۔ صفائی والا چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ یہ افسر؟ اماں نے نم آنکھوں سے سر ہلایا، ہاں بیٹا یہی میرا خون ہے، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کر دی، مگر آج یہ مجھے پہچاننے سے بھی ڈرتا ہے۔ صفائی والے کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی مگر اس نے اماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد عادل اسٹیج سے نیچے اترا مگر جو ہی اس کی نظر سامنے کھڑی اپنی ماں پر پڑی اس کا رنگ اڑ گیا، قدم رک گئے، آنکھیں پھیل گئیں۔ اماں یہاں؟ اماں آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں بولی، بیٹا کیا آج بھی تو مجھے دیکھ کر انجان بنے گا؟ بھیڑ خاموش ہو گئی، کیمرے ان دونوں کی طرف گھوم گئے، عادل کے قدم ڈگمگائے، صحافی کیمرے لیے دوڑ کر قریب آ گئے۔ بھیڑ میں سرگوشیاں پھیل گئیں کہ آخر یہ بوڑھی عورت کون ہے جس کو دیکھ کر افسر کا رنگ اڑ گیا ہے؟ اماں نے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ بیٹا میں وہی ماں ہوں جس نے تجھے پال کر بڑا کیا، اپنی بھوک، اپنی نیند، اپنی جوانی قربان کر کے تجھے افسر بنایا، اور تو نے مجھے اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا۔ عادل کی آنکھوں میں شرمندگی تیرنے لگی، ہونٹ کانپنے لگے مگر آواز نہیں نکلی۔ صفائی والا آگے بڑھا اور سب کے سامنے بلند آواز میں بولا، ہاں یہی سچ ہے، جس ماں نے اس بیٹے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کی، اسی ماں کو اس نے اپنی بیوی کی ضد پر گھر سے نکال دیا، اولڈ ہوم میں پھینک دیا۔ اگر میں اماں کو اسپتال سے نہ اٹھاتا تو آج شاید وہ زندہ نہ ہوتی۔ لوگوں کے چہروں پر حیرت اور غصہ دونوں نمایاں ہو گئے۔ عادل کی بیوی بھی بھیڑ میں کھڑی تھی، اس کا چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ کیمرے مسلسل چل رہے تھے، ہر صحافی اس لمحے کو قید کرنا چاہتا تھا۔ عادل آخر جھک گیا، وہ دوڑ کر اپنی ماں کے قدموں میں گرا، اس کی چمکتی وردی لمحوں میں آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اماں مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں بیوی کی باتوں میں آ گیا، مجھے آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر کو اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹا معاف کر دوں گی مگر یاد رکھ، ماں باپ کو ٹھکرانے والا کبھی خوش نہیں رہتا۔ بھیڑ کی آنکھیں نم ہو گئیں، کئی لوگ رو رہے تھے، صفائی والے کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے مگر دل میں سکون تھا کہ سچ سب کے سامنے آ گیا۔ عادل دیر تک اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا روتا رہا، پھر کھڑے ہو کر نہایت عاجزی سے بولا، اماں آج سے آپ کہیں نہیں جائیں گے، میں آپ کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا، میں اپنی غلطی انسانیت کی خدمت کر کے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی بھی آگے آئی، ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، اماں جی مجھے معاف کر دیں،
मेरी ही जिद, मेरी ही अना ने सब बर्बाद किया। आप तो घर की बरकत थी और मैंने आपको बोझ समझा। अम्मा ने बारी दिल से कहा, बस आइंदा कभी ये गलती ना करना। माँ बाप बोझ नहीं होते, उनको छोड़ दो तो घर से बरकत चली जाती है। रात भर आदिल अपनी माँ और इस गरीब सवाई वाले के साथ रहा। माँ का हाथ पकड़कर बार बार कहता, अम्मा अब मैं आपकी खिदमत करके ही चैन लूँगा। मेरी गलती हर उस बेटे तक पहुँचनी चाहिए जो माँ बाप को बोझ समझता है। अगले ही दिन आदिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। सहाफ़ी, रिपोर्टर सब जमा हो गए। आदिल स्टेज पर आया और बोला, आज मैं अफसर नहीं, एक खताकार बेटा बनकर आया हूँ। मैंने अपनी माँ को ओल्ड होम छोड़ा, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपने रब से, अपनी माँ से और पूरे मुआशरे से माफ़ी मांगता हूँ। पूरा हाल खामोश हो गया, कई आंखें भर आईं। फिर उसने ऐलान किया, आज से मैं अपनी माँ को घर ले जा रहा हूँ और उसके साथ मैं एक NGO शुरू कर रहा हूँ जहाँ हर बेसहारा माँ बाप, हर भूखा, हर बेघर महफूज रहेगा। कोई माँ बाप सड़कों पर धक्के नहीं खाएंगे। लोग तालियां बजाने लगे। आदिल ने हाथ बढ़ाकर सवाई वाले को स्टेज पर बुलाया और कहा, इस NGO का सरबराह मैं नहीं, ये होगा, क्योंकि उसने उस वक्त मेरी माँ को सहारा दिया जब मैंने इन्हें ठुकरा दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सवाई वाले की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, साहब मैं तो छोटा आदमी हूँ, मगर अगर माँ बाप की खिदमत का मौका मिला है तो मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा।